دین کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں نہ معلوم ہے، نہ بتائی جاتی ہے ممبر سے، اور نہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ فریحوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور خوش ہیں۔ کیا حال ہے بھائی؟ بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے، پیسے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، کارخانہ لگا ہوا ہے، عہدہ ملا ہوا ہے، بڑا کرم ہے اللہ کا، تنخواہ آ رہی ہے، اوپر بالائی آمدنی بھی ہے، اور بس بڑا اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، صد شکر۔ ایسے ناشکرے میں نے دیکھے ہیں جو شکر کے الفاظ کہہ رہے ہیں، دین ان کی زندگی میں نہیں ہے، دنیا ہے لیکن شکر ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو شکر کس پر کریں؟ جو ظاہری ان کو صحت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوئی ہے، تو بس زبان سے رٹے جا رہے ہیں، شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، شکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات، آج کا ہمارا موضوع کفر کا رویہ۔ دیکھیں، بہت اہم بات ہے، اور یہ ساری باتیں بڑے اہم ہیں۔ قرآن سب سے اہم ترین کتاب ہے، ہدایت کی ہے، لیکن ہم اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال جو ہدایت ہے، دیکھیں بنیادی طور پہ دو رویے ہیں، ایک شکر کا ہے، ایک کفر کا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کفر ہے، لیکن اس کے جو متضاد ہے، جو ضد ہے، وہ شکر ہے، یا شکر کی متضاد صفر جو ہے وہ کفر ہے۔ اور دیکھیں، بالکل آسان بات ہے، سادی بات ہے، اور سمجھنے کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اس وقت جو رویے ہیں، یا تو ناشکری پر مشتمل ہیں، اور یا شکر گزاری پر مشتمل ہیں۔ اور دیکھیں، میں اصل میں مجھے بات سمجھانی اس لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں کہ لوگ تو کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، آج کا مسلمان کسی اور خیالات میں بس رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کفر نہیں ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم بس یہ ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ ایک ضد ہے جو ہم نے پکڑ لی ہے، یعنی ہم راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم راستے پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں۔ یہ ہے نا مسئلہ۔ ایک آدمی کھانا نہیں کھا رہا، اور وہ کہہ رہے میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ قرآن غذا ہے، قرآن ہدایت ہے، اور یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ یا تو آپ اس کو ہدایت، اس سے آپ ہدایت لے رہے ہیں، یا آپ اس ہدایت کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور یہ تو قرآن میں ہے کہ ہمارے رسول جو ہے روز قیامت شکوہ کریں گے اللہ سے کہ یہ میری امت نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اچھا، اور قرآن میں ہے، حدیث میں اس کے ساتھ ایک سنا دوں، وہ بھی بالکل ہی، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا قرآن پر یقین نہیں ہے بطور کتاب ہدایت۔ اس پہ آپ غور کیجئے تو آپ کو شاید یہ بات تعجب والی لگے، آپ حیران ہو کہ بھئی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، حالانکہ ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن کو ماننا کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے احکامات کو، یعنی اس پر عمل کریں۔ اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو آپ قرآن کو دراصل نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل حرامہ، ما آمن بالقرآن، اس کا قرآن پر کوئی یقین نہیں ہے جو اس کے من استحل حرامہ، جو اس کے حرام کو حلال قرار دے، جائز کر لے، ناجائز کو جائز سمجھے۔
اور افسوس سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہر بات کی، ہر جگہ ہر بات کی تشریح کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم تو ایک غافل معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہمارا کوئی معلومات نہیں ہے، اور کوئی حقیقی معلومات نہ ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پر ہمارا یقین نہیں ہے، قرآن کو ہم نہیں مانتے بطور کتاب ہدایت کے، اور اللہ کے رسول کا میں نے فرمان ذیشان آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ ما آمن بالقرآن من استحل حراما، جو اس کے حرام کو حلال قرار دے۔ اب ایک بات تو نہیں ہے، جو ہم تو ہماری زندگی کی بنیاد تو اپنی خواہش ہے، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، یعنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن میں کیا لکھا ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا ہے یا کس چیز سے منع کیا گیا ہے، ہمارا من حیث القوم اور یا افراد، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم بس دیکھیں، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن میں ہے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نماز کو ضائع کر دیا ہم نے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، تو گمراہی میں جا پڑیں، فسوف یلقون غیہ، ہم دور کی گمراہی میں جا پڑیں۔ اور وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی، تھوڑی میں اس کی تشریح کر دوں، ما آمن بالقرآن من استحل حراما، جو قرآن کے حرام کو حلال قرار دے دے تو اس کا قرآن پر یقین نہیں ہے۔ اب حرام کیا ہے؟ حرام غیر کی اطاعت حرام ہے، غیر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا حرام ہے، ایک اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، وہ حلال ہے اور جائز ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک وعدہ ہے جو آپ اللہ سے کرتے ہیں جب آپ ایمان لاتے ہیں، تو یہ اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کے سوا کسی کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، غیر اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا، خواہ کہ وہ میری خواہشات ہی کیوں نہ ہو، میرے نفس ہی کیوں نہ ہو۔ اور آج ہم سب نفس کے بندے بن گئے، تو غیر کی بندگی، غیر کے سامنے جھکنا حرام ہے، اور ہم تو سب خواہشات نفس کے بندے ہیں کھلم کھلا۔ کیا گھر میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں یا پوری امت مسلمہ ہے، یہ من چاہی زندگی گزار رہی ہے؟ اور دیکھیں، یہ تو میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ روایتی ہے، پیدائشی مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، حالانکہ ہمیں دین اسلام کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، دین اسلام کی حقیقت کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ ممبر سے بیان ہو رہی ہے۔ یہ میں افسوس سے یہ بات کہتا ہوں، اور اس کے پیچھے وہ حدیث ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر ضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور اس میں واپس لوٹے گا۔ من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم یعود، الفاظ ہیں رسول اللہ کے۔ میں نے اپنی 68 سالہ زندگی میں ممبر سے ہدایت، جو کہ اصل دین ہے، وہ بیان کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ آپ نے شاید سنا ہو تو آپ کو مبارک ہو، آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں نے سنا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت والا ہمیں ملا دیا، اور پھر وہ بات بدل گئی، لیکن بات بڑی بگڑی بھی ہے۔ دیکھیں، آج کا مسلمان، ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کریں، آج کا مسلمان فرد ہو یا امت ہو، یہ دنیا کی طالب ہے، طالب دنیا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ اللہ خیر، میں جو میرا موضوع ہے کفر کا رویہ،
کفر کا مطلب ناشکری ہے۔ ایک آیت میں آپ کو سورہ زمر سے پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں بالکل وضاحت سے یہ بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اپنے بندوں کی ناشکری کا رویہ اسے پسند نہیں ہے۔ وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرو گے، یرضہ لکم، تو اسے وہ تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ تو اتنی میں نے آپ کو سنا دی۔ دیکھیں، کفر اور شکر، کفر کے مختلف معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے۔ کفر کا مطلب انکار کرنے والا، انکار کرنے والا۔ کفر کا مطلب حق کو چھپانے والا، حق کو چھپانے والا۔ اور کفر کا مطلب جو ہے ناشکری کا ہے۔ اور ناشکری جہاں تک قرآن کی آیات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ ہمیں بتایا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا۔ انا ہدیناہ السبیل، میں نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے کامیابی کا، اب اس کی مرضی ہے، اما شاکرن، اگر یہ اس کو قبول کرتا ہے اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے، و اما کفورا، یا یہ ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں، میں کبھی بھی یہ کوشش نہیں کروں گا کہ قرآن کی اپنی طرف سے کوئی معنی تلاش کروں، یا اپنی طرف سے، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اس سے، اور اللہ تعالیٰ سے میں پوری امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھٹکنے نہیں دے گا۔ غلط ترجمہ، وہ کہتے ہیں نا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے بہرحال۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری تو یہی التجا ہے کہ مجھے قرآن کے صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بالکل سوچیں سمجھیں۔ اصل میں ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ جو ہدایت ہے، جو دین حقہ ہے، اس کے بارے میں ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ چکا ہے کہ اصل کامیابی، اصل زندگی دنیا کی ہے، اور اصل کامیابی دنیا کی ہے، لہٰذا ہم سب نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی مجھے خاص دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام معاشرہ، بلکہ تمام دنیا کے لوگ اپنے، خاص طور پہ میں مسلمانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ زبان حال سے اللہ سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ رہا ہے کہ تیری ہدایت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، نہ تیری پیغمبر کے طریقے کی ہم اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں عملاً۔ اور زبانی طور پہ وہ کہتے ہیں نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل میں دین اسلام سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے وہ روایتی ہے، بس ختم بات۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ کفر کا رویہ ہے، دیکھیں کفر کا رویہ خاص طور پہ جو میں نے آیت نمبر 7 سورہ زمر کی پڑھ کے سنائی ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرو، یہاں پہ خاص طور پہ یہ تکفروا، دیکھیں کفر کا الفاظ ہیں، تکفروا، ان تکفروا لا یرضی لعبادہ الکفر، کفر کا فتویٰ ہے، جو ناشکرے لوگ ہیں وہ کافر ہیں۔ کافر کا مطلب ناشکرے ہیں، ناشکرے کافر ہیں اور کافر ناشکرے ہیں، اور شکر گزار مومن ہے اور مومن شکر گزار ہوتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی اس میں خاص تفسیری بیان ہے نہیں اس میں کہ کوئی اس کی تفسیر کریں کہ یہ مشکل الفاظ ہے، اس کی یہ تفسیر ہے، نہیں۔ ان تکفروا ان تشکروا، ایک آیت میں
آیت نمبر 7 میں دونوں الفاظ ہیں، ان تکفروا و ان تشکروا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اے آج کے مسلمان، میں آپ سے ذاتی طور پر مخاطب ہوں، اگر آپ نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور اس پر آپ ثابت قدم ہیں جیسے کہ ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قرآن میں ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کُلُوا وَتَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ ناشکر لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو، کلو و تمتعو، کھا لو پی لو جی لو۔ ہم کہتے ہیں نا کھا لے پی لے جی لے، یہ تو آج ہمارا وہ بڑا مقبول وہ ہے، مزے کرو، انجوائے کرو، مزے اڑاؤ، یہ کھابے ہیں، یہ سیرے ہیں، یہ سپاٹے ہیں، اور بس یہ آپ دیکھ لیں ہمارے سوشل میڈیا پہ جو کھانا پکانے کی ترکیبیں ہیں، اور یہ کتنی مقبول ہو جائے، ملینز میں ان کے فالورز ہیں اور سبسکرپشن ہے ان کی ملینز میں۔ ایک ایک کھانا پکانے والا جو ہے کروڑوں روپے کما رہا ہے جو مقبول ہو جاتا ہے یا سبسکرائبر ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی کھانے پکانے کی تک وہ اس کی مقبول ہو گئی، بس ماہانہ کروڑوں روپے۔ یہ کون؟ یہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں، آپ اس کو لائک کرتے ہیں، آپ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ خیر میں اپنا گلہ نہیں کر رہا، یہ تو مصیبت آپ اپنے لیے خود کھڑی کر رہے ہیں۔ ناشکر آپ کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میں آپ کو یعنی قرآن ہی ہے، میں کون ہوں، میری بات کیا ہے۔ فإن اللہ غنی عنکم، اے آج 2024 کے مسلمانوں، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے، کرتے رہو ناشکری، میری کوئی پرواہ نہیں ہے، میری خدائی میں کوئی فرق نہیں۔ وہ حدیث میں آپ کو سناؤں نا کہ حدیث قدسی ہے کہ اگر دنیا کے ساری لوگ عبادت گزار، مفہوم میں بیان کروں، عبادت گزار بن جائیں، شکر گزار بن جائیں، سارے اولین تمہارے پہلے اور آخری اور سب، تو میری خدائی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے سب اگلے پچھلے سب ناشکرے بن جائیں تو میری خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دیکھیں دراصل ہماری یہ کم نظری ہے، غلط فہمی ہے، اور بس ایک ظاہر کا دھوکہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر کو ہم نے اپنی زندگی کا مدعا قرار دے دیا ہے۔ یہ بہت بڑی یعنی ہماری کوتاہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حق تو آ گیا، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہ دوسری آیت ہے، وہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا وہ یہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے اور اب تمہاری مرضی ہے کہ تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہو یا ناشکری کا۔ بہرحال تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہوگا۔ لا یرضی عن القوم الفاسقین، جو ناشکرہ ہے وہ فاسق ہے، جو ناشکرہ ہے وہ فاسق ہے، جو فاسق ہے وہ ناشکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے راضی نہیں ہوتا۔ نافرمانی کا رویہ ناشکری کا ہے،
اطاعت کا رویہ شکر گزاری کا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ان تشکرو، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم شکریہ کی روش اختیار کرو تو میں تم سے خوش ہو جاؤں گا، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ یردہ لکم، تمہارے لیے وہ پسند فرماتا ہے، تم سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو یہ دو رویے ہیں سامنے کرام۔ آج کا جو سبق ہے وہ بنیادی طور پہ دیکھیں، میں رک جاتا ہوں، تھوڑا سا وقفہ کرتا ہوں، آپ خود اپنے بارے میں سوچیں۔ دیکھیں اس وقت ہمارا رویہ، غلط فہمی کے شکار نہ ہو، اس وقت ہمارا جو رویہ ہے یا تو شکر گزاری کا ہے یا ناشکری کا ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ رویوں کی بات ہے تو ہمارا رویہ، یہ رویے ہمارے کیسے ظہور پذیر ہوتے ہیں، یعنی کیسے ہم شکر گزاری کا رویہ یا ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ کی نیت ہے۔ اگر دنیا کی زندگی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا تو پھر اس کی کامیابی کو بھی آپ حقیقت سمجھیں گے۔ وہ تین جو الفاظ ہیں نا، دولت، عزت اور شہرت، یہ سب ہمارے لیے اہم ہیں۔ کسی کو کچھ زیادہ غالب ہے، کوئی صرف دولت کا متمنی ہے، کوئی دولت کے ساتھ عزت بھی کمانا چاہتا ہے، اور کوئی مشہور بھی ہونا چاہتا ہے، شہرت بھی پسند ہے کہ بھئی لوگ میری باتوں، میرے فن کو دیکھیں، میری باتوں کو سنیں اور میری تقریر کو سن کے تالیاں بجائیں۔ یہ اس طرح مختلف رویے ہیں۔ تو خیر، بہرحال یہ تین رویے ہیں اور یہ ہمیں پسند ہیں، دولت، عزت، شہرت، اور دوسری جو ہمیں وہ مشہور ہے، زن، زر، زمین، عورت اور دولت اور زمین۔ تو بہرحال جو بھی ہے وہ دنیا ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رویے کیسے بدل جاتے ہیں، اور اگر آپ کی نیت دنیا میں گزارنے کی، زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی تو اب آپ کو دنیا کی طلب ہوگی، آپ طالب دنیا ہو گئے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نام نہاد مسلمانوں، تمہیں تو صرف دنیا درکار ہے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر تم صرف دنیا کے طالب رہے اور دنیا اچھی بننے کے پیچھے تم پڑ گئے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، ہم سب ایسی ہیں، ہم سب، یعنی اس بات کو میں واضح طور پہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہا، کوئی بات چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ طالب دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے امت مسلمہ کا۔ دیکھیں، اللہ ماشاء اللہ کی بات ہر جگہ الگ ہوتی ہے۔ معاشرہ جتنا بھی خراب ہو، اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور معاشرہ جتنا بھی اچھا ہو تو برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کیا مدینے میں منافقین کی ایک ٹولی نہیں تھی؟ حالانکہ وہ خیر القرون تھا، سب سے بہترین زمانہ تھا، لیکن اس میں بھی منافقوں کی ٹولی موجود تھی، جن کا سورہ منافقون میں تذکرہ ہوا ہے، جو جھوٹ بولتے تھے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ آج کا مسلمان بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور مسلمانی کو نہ یہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے۔ چلو وہ لوگ تو جو مدینے کے منافق تھے، انہوں نے تو
سمجھ لیا تھا کہ ایک اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام ہے کیا، اسلام کی دعوت کیا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں دین کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں نہ معلوم ہے، نہ بتائی جاتی ہے ممبر سے، اور نہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ فریحوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور خوش ہیں. کیا حال ہے بھائی؟ بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے. پیسے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، کارخانہ لگا ہوا ہے، عہدہ ملا ہوا ہے، بڑا کرم ہے اللہ کا. تنخواہ آ رہی ہے، اوپر بالائی آمدنی بھی ہے، اور بس بڑا اللہ کا کرم ہے. شکر ہے، صد شکر. ایسے ناشکرے میں نے دیکھے ہیں جو شکر کے الفاظ کہہ رہے ہیں، دین ان کی زندگی میں نہیں ہے، دنیا ہے لیکن شکر ادا کیے جا رہے ہیں. تو شکر کس پر کریں؟ جو ظاہری ان کو صحت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوئی ہے، تو بس زبان سے رٹے جا رہے ہیں، شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، شکر ہے. آپ دیکھ لیں یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ بھی بعض اوقات شکر کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو یعنی دنیا پر آپ شکر کر رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اور یہ قرآن میں بھی ہے اس کا تذکرہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دیا ہے، وہاں بھی دے گا. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلِبًا. ایک کافر کے بارے میں واقعہ ہے جس کے دو باغات تھے، تو اس کے الفاظ ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ بھی اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے، اور اگر میں اللہ کے پاس جاؤں گا بالفرض تو وہاں بھی مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. تو بہرحال ایک گہری غفلت ہے، ایک گہری نیند ہے. دنیا کے نشے میں ہم دھت ہیں، ٹن ہیں. اور یہ بات بعض اوقات میں کہتا ہوں، نشہ جب بڑھ جائے تو پھر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. کسی شرابی کو آپ نے دیکھا ہوگا اول فول بکتے ہوئے، تو اس وقت اگر آپ اس کو کوئی بات سمجھائیں بھی، کوئی عقل کی بات کریں تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی طرح جو ایک بے وقوف ہے، اور دیکھیں بعض اوقات لوگ ایک خاص یعنی بظاہر عقل کم ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنی دانست میں عقل مند اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. ہم سب بے وقوف ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بے وقوفی کے الفاظ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں. آیت ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور جو بھی ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرے، اعراض کرے، تو وہ تو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے گا. تو ہم بے وقوف بن چکے ہیں. ہم نے قلیل مفاد، کثیر مفاد، بہت بڑا فائدہ، اس کو ہم نے ٹھکرا کے حقیر دنیا کا سودا کر لیا ہے. دنیا کے طلبگار ہیں اور دنیا کے پیچھے دوڑ ہے. سب امت کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر کے لیے، ظاہر کو مدعا بنا کر ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں الفاظ مختلف ہیں، مختصر ہیں، لیکن آپ اس پر سوچیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آج کا مسلمان راہ مستقیم سے ہٹ گیا ہے. قرآن کو بطور کتاب ہدایت اس نے چھوڑ دیا ہے. اللہ کی بندگی خالص اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے پر یہ تیار نہیں ہے. من چاہی زندگی گزارنے پر اس کا اصرار ہے. اور دیکھیں بڑے عام الفاظ ہیں. ہمارا جو مقصود ہے، محبوب ہے، وہ مفاد دنیا ہے. اس کے راستے میں کوئی چیز ہمیں قبول نہیں ہے. دنیا کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے. یہ بڑے واضح الفاظ ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پر غور کریں. اگر کچھ اپنے اوپر رحم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ورنہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ صرف افسوس کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی جب جان آپ کی نکال لی جائے گی اور آپ سے مہلت
آپ کی مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر کوئی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ اصلاح کا وقت یہ ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی اصلاح کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم